بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان سیری کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رویہ، اور جو ہمارا پینل ہے آج اس پروگرام میں، وہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور بڑا کمال کا بولتے، اور وہ سچ بولنے کی کوشش کروائیں گے آج ہم اپنے ان معزز مہمانوں سے جن کو آپ مختلف نجی چینلوں پہ بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے چینلوں پہ بھی دیکھتے ہیں۔ رویے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور آغاز کروں گا حمد اس رب کریم کی کہ جس نے انسان کو بہترین صورت دی اور اسے اعلیٰ سیرت کا راستہ دکھایا۔ درود و سلام اس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا اخلاق اور جن کا رویہ ہی بندگی کا سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ معزز ناظرین، آج پیغام رمضان کی اس اہم نشست میں ہم بات کریں گے اس پہچان کی جو انسان کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رویہ، یعنی وہ برتاؤ جو ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہے، وہ مٹھاس جو مطلب کے وقت آتی ہے، اور وہ تلخی جو تنقید پر چھا جاتی ہے۔ کیوں بدلتا ہے رویہ مفاد کے خاطر، کیوں ٹوٹتا ہے لہجہ انا کی خاطر۔ ناظرین، یہ کیسا تضاد ہے کہ جب بات ہمارے فائدے کی ہو تو ہمارے لہجے میں شہد گل جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی تنقید کرے یا بات ہمارے خلاف ہو تو ہمارا رویہ آگ بن جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ کیا ہمارا نرم رویہ صرف رمضان کی سحری اور افطاری تک محدود ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ ایک اچھا رویہ زندگی میں کامیابی کا کون سا رنگ لاتا ہے۔ آج ہم اس نازک رشتے پر بھی بات کریں گے جہاں ایک ماں کا رویہ اس کی ممتا کا پتہ دیتا ہے، اور اولاد کا رویہ اس کی تربیت کا ثبوت ہے۔ رویہ ہی وہ رنگ ہے جو زندگی کو گلزار بھی بنا سکتا ہے اور اسے کانٹوں سے بھر کر برباد بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے جانیں گے کہ ہم اپنے رویوں میں وہ مستقل مزاجی اور مٹھاس کیسے پیدا کریں جو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، اور میرے ہمراہ تشریف فرما ہے علم و حکمت کے وہ روشن ستارے جو آج ہمیں رویوں کی اس نفسیات اور روحانیت سے آگاہ کریں گے۔ تو آئیے اس فکر انگیز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے ان پینل کے جو حضرات ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ ہمیں بار بار یہ میسیجز کر رہے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں، اس موضوع پر بات کریں، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے پچھلے دنوں جھوٹ پر بھی بات کی اور ریاکاری پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، اور آج ہم رویے کے اوپر بات لے کر آئے۔ اور جو سوالات آج آپ نے جو اس پروگرام میں شامل کیے، ہماری کوشش ہوگی ہم مفتی صاحب سے ان سوالات کے جواب بھی لیں، اور اسی طرح آپ ہمارے پیغام رمضان کے اس پیج کو لائک بھی کرتے رہے اور کمنٹس بھی دیتے رہے، اور ہمارا یہ پروگرام اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اور انشاءاللہ جب مزید اور آپ پروگرام دیکھیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ سچ کو عیاں کیا جائے، اس بات کو آگے لے کر آیا جائے، اور ہمارا جو مین پیغام رمضان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سے اللہ پاک کوئی ایسا کام لے لے جو ہمارے لیے، ہمارے چینل کے جتنے بھی لوگ اس میں کام کریں، ان کے مالکان کے لیے، ان کے سی او کے لیے، ہر اس بندے کے لیے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دو لفظ بھی اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے سیکھ لیے تو زندگی بھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جس کی اس وقت روزمرہ زندگی میں ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے اب ہم گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے، اور آپ سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پھر ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن۔ آج ہم بات کریں گے رویوں پر، کیونکہ رمضان اصل وہ مہینہ ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے ہم اپنے رویے کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے رویوں سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ آج یہ سارے سوال ہم اس پروگرام میں اپنے گیسٹ سے پوچھیں گے، ان کے ایکسپیرینس سے جانیں گے ہم اپنی زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے رویوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارے رویوں کی وجہ سے ہماری زندگی پریشان ہے؟ ہماری زندگی کا سکون، بے چین، سب کچھ برباد ہے، ہماری کامیابی برباد ہو جاتی ہے صرف اور صرف ایک ہمارے رویے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اندر
غرور آ جاتا ہے، ہم اپنے رویوں سے لوگوں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے رویوں سے اپنے قریبی رشتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہ ساری چیزیں جاننے والے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان موجود ہیں جن سے میں بیک کیمرہ ملی اور پہلے مجھے لگا کہ سلیم بھائی ان سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے بات کی تو پھر مجھے لگا ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں غلام مشتبہ صاحب، ڈائریکٹر ہیں کرنٹ افیئر کے اور مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں، وینس پہ بھی ہوتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موضوع کیا اتنے بڑے بہترین پروگرام میں۔ چلیں، جزاک اللہ۔ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر صدیق سرور، سینئر ٹی وی اینکر ہیں، اور سچ بتاؤں تھوڑے نہیں، بہت زیادہ مذاقیہ بھی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پروگرام کو پورا سیریس نہیں لیں گے، کہیں بیچ میں بہت کچھ ایسی باتیں کرتے جائیں گے، تو پورا پروگرام ضرور دیکھیے گا کہ کیا کیا باتیں کرنے والے ہیں اور آپ کو کیسے مسکراہٹ آپ کے چہروں پہ لانے والے۔ بہت خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ یاسمین، اور آپ نے تو تعارف کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پہلے اتنی تمہید باندھ دی کہ ساری جتنی نظریں ہیں وہ ہماری طرف کر دیں۔ آپ نے اپنی طرف سے توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا، لیکن توپوں کا رخ اس وقت جو ہے نا دنیا کا جس طرف ہوا ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی کہ اللہ پاک اس کو خیریت سے توپوں کو خاموش کرے اور ان کو بھی اپنے رویوں کے اندر جو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس ماہ رمضان کی برکتوں سے اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں بالکل، یہ خوش ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں کور کریں گے۔ اور آپ جیسے ہمارے پروگرام میں پینلسٹ کو جانتے ہیں، ندیم مولوی صاحب، جن کے بارے میں میرے پاس شاید اب الفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اپنا سیکریٹ بتا گئے بھائی کل کہ کیسے خوبصورتی چہرے پہ آ رہی ہے، سارا کچھ بتا گئے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم مزید ان سے بہت کچھ جانتے رہیں گے اس پروگرام میں، تو ہمارے ساتھ رہیے، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ہمارے ندیم صاحب کو۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہمارے 11-12 پروگرام ہو گئے الحمدللہ، اور ہم ندیم بھائی کے بارے میں اکثر یہ پوچھتے بھی رہے کہ بھئی آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے، تو کل انہوں نے بتایا، لیکن آج ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ندیم بھائی کی ٹکر کے اوپر کوئی بندہ ایک اور بھی آ گیا ہمارے ساتھ جو پیارا سا خوبصورت سا ہے، اور وہ جو اپنے کیمرے کے اندر کیمرے کی آنکھ دکھائے گی ڈاکٹر صاحب کو، تو ماشاءاللہ ندیم بھائی سے اچھا روپ لے کر آئے آپ ماشاءاللہ۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کے ساتھ ایک اچھا بھی آنا شروع ہو گئے، تو ماشاءاللہ یہ آپ کی بھی خوبصورتی کا وہ فائزہ وازہ والی بات تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں 22-31-90 تو ایک مشہور ہے، تو ندیم بھائی نے پتہ نہیں اب کیا سیکرٹ بتایا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے وہ اسی طرح سے ایک سیلیبریٹی کی میں بات سن رہا تھا بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا؟ میں پانی زیادہ پیتا ہوں۔ بھائی پانی تو سارے لوگ پیتے ہیں۔ کسی نے بھینس سے کہا، ماں اپنے بچے کو مثال دے رہی تھی کہ بیٹا دودھ پیا کرو، اس سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ماما یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، ورنہ بھینس کا بچڑا جو ہے وہ تو کبھی نہیں سفید ہوا، وہ تو کبھی وائٹ نہیں ہوتا، وہ تو کالا ہی رہتا ہے۔ تو یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں 22-31-90، اور یہ وہ اچھے برانڈ ہیں جس کی وجہ سے ندیم بھائی ماشاءاللہ سے آپ بھی اپنا ایک برانڈ بتا دینا ماشاءاللہ، جس طرح میں پانی زیادہ پیتا ہوں۔ اچھا پانی سے نکل کے کوئی اور بھی چیز تو یا تو آپ اپنی وائف کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اس وجہ سے؟ یہ دیکھیں سر، یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ ہم سے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، میری 4 آنکھیں ہیں۔ 2 آنکھیں صرف اور صرف میں اپنی وائف کے لیے دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، جس سے وہ حسن، وہ رسپیکٹ، وہ عزت نظر آتی ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ دنیا کی کوئی عورت، کوئی بہن بیٹی کسی بھی اس نظر سے دیکھی نہیں جا سکتی جس نظر سے وہ ہے۔ باقی 2 نظر جو آنکھیں ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اور اس کے اوپر کام پھر اس حساب سے کرنے کے لیے۔ تو یہ جو حسن ہوتا ہے نا، یہ نظر میں ہوتا ہے۔ تو میں ماشاءاللہ سے داد دوں گا، آپ نے ان دنیاوی آنکھوں سے جو حسن دیکھا ہے، کس کا زیادہ رتبہ، یعنی اس 2 آنکھوں کا جو بیوی کو دیکھ رہی ہے، یا اس 2 آنکھوں کا جو اس سے زیادہ دیکھیں اوپر یہ ہے؟ پیرالل چلے گا۔ وہ 2 آنکھیں جو ہے نا، ان کی تو قدر و قیمت، منزلت جو ہے نا وہ ایک الگ ہے، اس کو تو بیان کیا ہی نہیں جا بھی سکتا۔ سکتے ہیں شوکیس کے اندر، بھائی تم کو تو دیکھتے ہی رہتے ہیں یار۔ ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں بیوی کو بیوی پیار کتنی نہیں۔ ہے آپ کے؟
لیکن ایک ہی ہے ماشاءاللہ ابھی تک ہے۔ میں اس سے پیار نہیں کرتا اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بیوی اگر بہت پیاری ہے تو ایسی دو نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں وہ تو پھر جو ہے نا وہ آگے 4 بھی ہونی چاہیے۔ دونوں کو پتا ہے کہ ایک ہی ہاں وہ تو ایک ہی ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ میں بیوی سے پیار نہیں کرتا، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو جب آپ عزت کرو گے، اچھا پیار آپ کسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ رکھیں گے، وہ الگ رکھا ہوا ہے، وہ سائز پہ رکھا ہوا ہے۔ سلیم بھائی سارے راز پوچھ لیں گے آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے، اور خاص طور پہ آپ نجی چینلوں کے اوپر بھی، میں ان کا نام ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، اور بہت پیارے انداز ہے اور بہت اچھے انداز سے آپ کرنٹ افیئرس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ان دنوں آپ نے اس وینس کے اوپر بھی اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہم خود بھی آپ لوگوں سے سیکھنا چاہیں گے ایز اے ڈائریکٹر۔ کیا دیکھا آپ اس فیلڈ میں جو آئے، کرنٹ افیئر کا کیوں انتخاب کیا؟ اور بھی تو شعبے تھے۔ بالکل سلیم بھائی، جو اگر کیریئر کے آغاز کی آپ بات کریں تو میں بیسیکلی انجینئر ہوں۔ جب تعلیم مکمل کی تو باہر نکلے کہ اب کچھ کرنا ہے روزگار کے لیے۔ مجھے لگا کہ اچھا کچھ پارٹ ٹائم میں اس زمانے میں ایک اخبارات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس وقت ایک اخبارات کا زمانہ تھا اور ہم اس میں جڑے کہ کچھ اخراجات بھی کور ہوں گے، پیرنٹس پہ جو ہے وہ بوجھ کم آئے گا، یہ سلسلہ ایک چلتا رہا۔ تو پتہ نہیں کچھ ایسی چیزیں یہاں نظر آئیں کہ یار یہاں رہ کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں نا، وہ شاید ہم وہ والے سائڈ میں نہیں کر سکتے۔ وہ سائڈ صرف پھر بھاگ دوڑ دنیا کی جو ہے نا وہ اس میں لگے رہیں گے۔ میری بائی نیچر میں ایسا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے تو کریں ہی کریں ہم، لیکن ہم جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے لیے بھی کوئی بات کر سکیں، کوئی آواز اٹھا سکیں۔ اس زمانے میں بھی ہم جو آرٹیکلز، کچھ آرٹیکلز ہمارے کٹ بھی جاتے تھے، ظاہر پالیسیز ہوتی ہیں اخبارات کی۔ پھر اس کے بعد زمانہ ٹی وی چینلز کا آیا تو ظاہر ہے پھر ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، ہم نے بھی خود کو چینج کیا اور اس طرف آئے، اور یہ وہ پلیٹ فارم تھا اینکرنگ کا کہ جہاں پر آپ اپنی جو اندر کی کیفیت ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو میں اس وقت ایک پی ٹی وی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوں اور وہاں پر ایز نیوز اینکر کام کر رہا ہوں، یعنی نیوز کاسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا نیوز کاسٹر ایک ایسا وہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک اسکرپٹڈ ایک وہ سلسلہ ہے کہ آپ کو جو آگے سے چیزیں آ رہی ہیں آپ نے بتایا۔ اچھا سب سے بڑی خطرناک چیز وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نیوز بلیٹن آپ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایک سیکوینس اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ آپ نے پبلک کی بات کرنی ہے، ملک کی بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے انٹرنیشنل بات کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے واپس پہ اسپورٹس پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ تو جب آپ انٹرنیشنلی ابھی جیسے غزہ کا چل رہا تھا، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ غزہ کی بمباری چل رہی ہے اور آپ وہاں بچے بھی وہ اس میں آپ تڑپتے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیفیت ایک الگ ہو جاتی ہے نا، ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بال بھی کھڑے ہو گئے ہاتھوں کے۔ اور تو جب اب وہ خبر ختم ہوئی اور فوراً آپ نے اسپورٹس پہ آنا ہے، اب اسپورٹس پہ آپ نے مسکراہٹ دینی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے، آپ نے بچوں کو دیکھا ہے اور فوراً اپنے چہرے کو اپنے کنورٹ کرنا ہے، تو یہ ایک الگ سی ایک صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ جو اینکرنگ کا جو سین ہے نا، جو ہم بیٹھ کے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو پوری کی پوری ہم اپنی اندر کی بھی بات کریں جو ہم کر سکتے ہیں، اس پر پالیسی ایک بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی بھی بات کر رہے ہیں اور عوام کی بھی بات کریں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری بات آگے بڑھائی جائے ہم ان کی بھی بات کریں۔ تو مقصد صرف یہ تھا، اور آج کا جو آپ نے جو موضوع یہ چنا ہے میرے خیال سے یہ بہت میرا یوں سمجھ لیں کہ ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں مصطفیٰ۔ میں ایک اور سوال لے کے ندیم بھائی کی طرف بڑھتا ہوں کہ ماضی کے اندر ہم پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس پرنٹ میڈیا کے تقریباً سارے کالم نویز اور یہ آج وہ ایز اے اینکر کی حیثیت سے ایک ایسی پوسٹوں پہ آ گئے کہ جس کو دیکھا جائے تو بولتے یار یہی جو چیزیں بس یہ کما رہے ہیں باقی سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے پوچھ۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے تو ہم اچھا ریڈیو پہ جب ہم تھے نا، تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کروں گا کہ ہم جب ریڈیو پہ ہم کام کرتے تھے تو لوگ ہم سے ملنے کو بولتے تھے کہ یار ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ یار یہ ٹھیک ہے آواز ہے اس کو سنیں، ملیں گے تو وہ آپ کو جو امپریشن سارے ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر والی چیز نہیں ہے، ڈاکٹر والی چیز تو نہیں ہے نا کہ ملے تو خوش ہو جائے، لیکن ہمیں آپ سنیں بس، اور اسی میں آپ کمنٹس بھی کریں اور ہم سے جو باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب جو اسکرین آپ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، ہم سب جو بھی بیٹھے ہیں تقریباً ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر،
हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसी लोगों की हो जो अलग से, जो अलग एक साइड होता है जो पैसे कमाने वाला, मुमकिन है कुछ ऐसे लोग भी हों, लेकिन बज़ाहिर इसमें आपको कहीं भी कोई पैसे की आपको नहीं नज़र आएगी चमक। सर भाई आपसे क्या कहते हैं, फिर हम रवैये की तरफ भी आते हैं, आपसे भी ये सवाल पूछ लो, शादी आपने अपनी पसंद की है या कौन सी वाली? जो आपको बताया हुआ था ना, क्योंकि आप दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, वो राज आप ही आया कर सकते हैं, बाकी मुस्तफा भाई तो शायद कैमरा अगर बंद होता तो यहाँ हो सकते थे, वरना थोड़ी। नहीं, मैं तो अभी आप प्रोग्राम के पहले भी बता रहे थे कुछ, वो वाली बात तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो वाली नहीं कहनी, वो तो भाभी को पता है। वो पता है। आप अभी पूरे राज नहीं खोलें। हाँ, वही मैंने कहा। हमारी कमिटमेंट है उस पे भी आप रहें ज़रा, वरना फिर वो खत्म हो हाँ, जाएगी। खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों बहुत नहीं, वो डील कंटिन्यू है। हमने जो मेरी जो शादी हुई है वो हुई तो अरेंज मैरिज है, फैमिली में शादी हुई, लेकिन शादी के बाद मोहब्बत हो गई। अच्छा, ऑटोमेटिकली वो तो होती है, हर शरीफ आदमी को हो जाती है। और बहुत अभी तक शरीफ आदमी। तो अब आप ये दोनों जज करें कुछ देर के लिए कि कौन ज्यादा शरीफ है, फिर मैं आगे से सवाल की तरफ आता हूँ। जी यास्मीन, नदीम भाई की साहब, तरफ। आपसे सवाल पूछना चाहूँगी अपने मौजू को लेते हुए कि हमने आज रखा है रवैये। आप क्या देख रहे हैं आजकल, आज के दौर में, कि रवैये कैसे होते जा रहे हैं? लोगों के रवैयों की वजह से रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रवैये दो किस्म के, एक जो मोमिन का है, दूसरा जो मुनाफिक का है। मोमिन का रवैया अगर हम बात करें, मोमिन का रवैया हर हालात में जैसे भी वो होगा एक जैसा होगा। मुनाफिक का वो आदमी देख के, मौका देख के वो अपना रवैया बदलता है। अब हम चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम कहते हैं कि हम उनकी उम्मत है, तो फिर हम अपने रवैये को अगर चाहें तो दुरुस्त कर सकते हैं, मगर इरादा करना पड़ेगा। अब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर जो ईमान फैलाया, लोग जो मुसलमान हुए, वो नबी पाक के रवैये से हुए, वरना दर्स तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी बहुत देते थे, बहुत से पैगंबर ने दिया। और यहाँ पे जब मैं नबी पाक की बात करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से आप वाकयात देखेंगे जहाँ पे लोगों ने उन्हें बुरा कहा। यहाँ तक कि सबने सुना होगा कि एक बुढ़िया के साथ जब वो सब जा रहे थे, तो सारे रास्ते में वो बुढ़िया ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी करती रही। और जब सफर खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा आपका नाम, तो उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने दुरूद भेजे कम है। तो देखें, ये वो औरत परेशान हो गई कि मैं सारे रास्ते मैं बुराई करते रही और ये सुनते रहे, और उसके बावजूद कोई उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई, ना उनके खिदमत में, क्यों? उन्होंने कहा बुजुर्गों की खिदमत करना है। अच्छा, अब हम अपनी जिंदगियों में क्या करते हैं? हमने क्या कि एक तलखी को लेके चलते हैं और उसी तलखी को एक दूसरे को देते हैं। आपके दफ्तर में किसी ने, बॉस ने डांट दिया आपको, अब वो रवैया लेके आप घर आते, बीवी बड़े मुस्कुराते हुए कोई चीज पूछती है, उस रवैये का इम्पैक्ट आप अपनी बेगम को देते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अंदर का जो गुस्सा था, जो कि हराम चीज है, उसको अपने पास रख लिया। एक हराम चीज रखेंगे तो फायदा तो नहीं पहुंचाएगी, तो अब वो बॉस को तो आप कुछ कह नहीं सकते थे, अब वो हराम चीज ने आपको मजबूर किया कि अब अपना गुस्सा उतार बीवी पे। बीवी पे वो गुस्सा उतर जाता है। अब बीवी क्या करती है, वही गुस्सा जो हराम चीज है उसको पी जाती है, शौहर के आगे कैसे गुस्ताखी करे, कैसे जवाब दे। अब वो जो हराम चीज है फिर नुकसान कैसे पहुंचाएगी, वो बच्चे के ऊपर उतारा जाता है। अब ये बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप ये गुस्सा करते जा रहे हैं और ये हराम चीज पास ऑन हो रहा है किधर, बच्चे पे। अब बच्चा जब बाहर निकलता है तो आप क्या समझते हैं, वो तमीजदार होगा? उसने जो हासिल किया अपने माँ से, बाप से, वही आगे बढ़ाएगा। और ये सिलसिला होते होते आप देखेंगे एक माहौल बनता है और आप कहते हैं माशरा ये ऐसा है। माशरा ऐसा नहीं है। हम माशरे को आज तक तब्दील नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं। अच्छा, तनकीद आप करें मगर उस सूरत में कि वो तनकीद से आपको कोई फायदा हो। हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद या किसी और को नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा आदमी बनाना।
देखिए मोमिन जो होता है कभी नहीं कहता मैं बड़ा आदमी हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो कहता है मैं रब का बंदा हूं, ठीक है। जो जात है बड़ी वो सिर्फ अल्लाह की है। मेरी आज आप खूबियां बयान करेंगे, हो सकता है कि कल आपको मेरी बुराइयां नजर आए, इसलिए मैं कहता हूं नजर से नहीं नजरिए से देखा अच्छा करें। नदीम भाई, आपकी बात काटते हुए मैं बोलूं, अभी हम ज़्यादातर ये देखते हैं अगर मेरा किसी से काम है तो मेरा उससे रवैया बड़ा अच्छा हो जाएगा, और मेरा जैसे ही उससे काम ख़त्म हुआ मेरा रवैया बिल्कुल ख़राब हो गया, आप कौन मैं कौन। जी उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे तो रिश्ते भी किस वजह से होते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा जाता है लड़का कमाता कितना है, लड़के के पास घर है, लड़के का कारोबार क्या है, ये सारी चीजें होती हैं हमारी कंडीशंस के ऊपर। हम ऐसा बिजनेस एग्रीमेंट की ऐसा तरह होता है अक्सर अमूमन के रवैये के हवाले से, जैसे यास्मीन कह रही है, हम जो ना अपने मतलब के हवाले से उसका रवैये के हवाले से अपने आप को चेंज करते रहते। वो आता है तो हमारा काम होता है तो हम कहते हैं हाँ भाई। जी जी सलीम भाई, मैं उधर ही आ रहा था। जैसे कि जब हमारा रिश्ता होता है लड़कियां आती हैं बड़े अच्छे रवैये से चाय पिलाती है, बहुत अच्छा आपको रवैया लगता है, लड़का बहुत तमीजदार, जी बहुत शुक्रिया अम्मी अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत अच्छा रवैया होता है। पर ये क्या है, ये रवैया असली रवैया नहीं होता। यही रवैये की वजह से आपको तो जब शादीशुदा जिंदगी कहाँ उस चीज को देखा जाए, मतलब वो अगर वो तमीज से बैठा है नहीं बैठा तो रवैया तो वो अपने हिसाब से वैसे ही सेट करके लेके चल रहा है ना। वो देखिए अगर वो बदतमीजी तो करेगा तो फिर भी मसले में आ जाएंगे। आप हमेशा देखिए कि वो अपने से नीचे वालों के साथ कैसा है, जाते हुए आपके मुलाजिम को उसने किस तरह से बर्ताव किया। आप किसी को बुलाते ये रवैया अच्छा है, या आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाबा कैसे हैं आप, भाई कैसे हो, बेटा कैसे हो, आपको वहीं पता लग जाता है। उन्होंने कहा भाई आया, उन्होंने दरवाजा खोला, अरे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी चीजें देखिए मोमिन की जो पहचान है वो फौरन नजर आ जाती है। और जो मुनाफिक है वो आप देखेंगे मेरे साथ अलग होगा, आपके साथ अलग होगा। मैं जब भी कहता हूं कि देखिए हमारी जो मसला इस वक्त सारी दुनिया का है, हम कुरान शरीफ को हदीस को पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा इस पे बात करते हैं। वासिफ साहब क्या कौन सा कलाम आप पेश करेंगे? माशाल्लाह हमने सुना है कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ और आपका अंदाज बहुत प्यारा है, तो वो कलाम जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट हो। माह रमज़ान है और मदीने की बातें चल रही हैं। ज़ायरीन हरमैन शरीफैन इस वक्त खुशकिस्मत लोग हैं जो हरमैन शरीफ में मौजूद हैं। मैं इस भी वक्त हुजूर की सारे बारगाह में, रिकॉर्ड्स भी टूट चुके हैं माशाल्लाह, करोड़ों लोग हैं माशाल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश है कि सिर्फ मैं आप भी अकेले सरकार की की नहीं, बारगाह जो जितने भी हम बैठे सब वो तमाम नाज़रीन जो आमीन, प्रोग्राम को देख रहे हैं आमीन। उसके लिए भी अल्लाह असबाब इस बना दे। कलाम की वसातत आमीन, से आमीन। जितना भी हमारा पैनल है सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सरकार हमारी इस आजिज़ी को, इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, क्या कहने हैं भाई। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने
ये बुलवा रहा है मदीने वाला ये बुलवा रहा है ये चक्की सईदा की चल रही है ये चक्की सईदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ये है, कैमरे पे आप आते हैं, ठीक है, उससे पहले जब आपका शो शुरू हो रहा है, कोई भी शो है, कोई भी प्रोग्राम है, आप जब करने स्टार्ट करें, उससे पहले आपका रवैया अपनी टीम के साथ कैसा है? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। ये तो टीम बता सकती है कि रवैया कैसा फील करते हैं वो लोग। आपके अंदाज में कैसा है? देखें, जिस तरह से नदीम भाई ने बात की थी कि मुनाफिक का रवैया कैसा होता है, वो अपने से ऊपर वालों के साथ तो उसका रवैया बहुत अच्छा होता है, बट अपने से नीचे वालों के साथ उसका रवैया जो है ना वो बड़ा मायूब और वो ऐसा होता है। लेकिन ये तो माशाल्लाह से मेरी टीम, ये जितने भी लोग अभी खड़े हुए हैं सारे माशाल्लाह से रोज़मर्रा की हमारी वो होती है अट्रैक्शन। तो एक अच्छा रवैया जब तक हम रखेंगे नहीं, देखें दो चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता था कि तालीमी दरसगाह में बच्चे को हम भेजते हैं ना, वहाँ पर तालीम और तरबियत की बात की जाती थी। अब वो तरबियत का फुकदान नज़र आता है आपको सोसाइटी में। सिर्फ तालीम भी वो वाली कि जिसके बाप के पास जितने पैसे, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की उतनी अच्छी डिग्रियाँ, वो जो पैसे पे किए हैं उसके इव्ज़ जो डिग्रियों के टुकड़े मिलते हैं ना, वो बेसिकली उसके पैसे, बाप के पैसों की रसीदें हैं। उसमें कहीं भी तरबियत या वो फुकदान नज़र आएगा आपको। पहले क्या होता था, घर में नानी दादी तरबियत किया करती थी, रात को बैठ के वो स्टोरियाँ सुनाया करती थी बच्चों को, वो बच्चे स्टोरियाँ सुनते थे, रोल मॉडल हमारे इस्लाम के बताए जाते थे। आजकल क्या होता है, आजकल बच्चों की तरबियत कर रहा है गूगल, यूट्यूब। अब एक 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, माँ उसको अपना मोबाइल दे देती है। अब वो माँ जो 25 साल 28 साल 30 साल की है, जो उसका माइंड मैच है। देखें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे मोबाइल के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हम देखना चाहते हैं। मैंने अपने मोबाइल के अंदर कहीं पे भी स्टे किया, कहीं पे भी मैंने कोई चीज़ देखी, मैं एक 25 से 28 30 32 35 50 साल का बंदा जो भी मोबाइल बच्चे को पकड़ाएगा, तो वो 2 साल का बच्चा वो कंटेंट डाइजेस्ट कैसे कर पाएगा? तो हम अपने बच्चों के रवैयों के अंदर चेंजेस अपने घर से ला रहे हैं। बिल्कुल। माँ 15 पारे की हाफिज, बच्चा पेट में, जब वो बच्चा पैदा हो रहा था वो 15 पारे का हाफिज। ये वो रवैये थे जब वो कुरान की तिलावत कर रही होती थी माएँ, और बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ रहा था। आज क्या, बच्चों को जान छुड़ाने के लिए आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी, वो फीडर बच्चे को ऐसे दिया हुआ है, खुद मोबाइल में लग दिया हुआ है। तो जब इस तरह के बच्चों की तरबियत हम ऐसी करेंगे, ये वो जेंसी जब माँ बनेगी, जब आप अल्फा की बात करेंगे, तो हमारे रवैये तो बचेंगे ही नहीं। देखिए, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं जो कैरी करके बच्चा बाहर सोसाइटी में निकलता है। आज वो 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, जिसने डाइजेस्ट वो वाला कंज्यूम किया मटेरियल जो उसको 30 साल में 28 साल में जाके एज में देखना था या माँ देख रही थी, अब उसने 5-7 साल की एज के अंदर वो तमाम चीज़ें देख ली, तो उसके रवैयों के अंदर तो वो फिर चीज़ें आ ही नहीं सकती ना। उसको बड़े की जो है ना वो ताज़ीम का और उसका पता ही नहीं होगा। पहले घर में कोई बड़ा आदमी, बड़ा घर का बड़ा सरबरा या कोई भी घुसता था
تو تعظیماً احتراماً گھر کے بچے جو بھی خواتین ہیں وہ احتراماً سر پہ دوپٹہ کر لیتی تھی, کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل کیا ہے کہ تعظیم کا یہ لیول آ گیا کہ اگر اس نے کان سے ہینڈ فری نکال لیا نا تو یہ بھی بہت بڑی تعظیم کی بات سمجھی جا رہی ہے. تو ہم اس جنریشن کو لے کے کہاں جا رہے ہیں, کن رویوں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میرے گھر میں مسجد میں اذان کی آواز ہوتی ہے, میرے خیال میں کراچی میں پاکستان میں کم و بیش کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں 3 سے 4 مساجد کی اذان کی آواز نہ سنائی دیتی ہے. ایسے ہی ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک بچہ, اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے پڑھانے کی بات کرو. کیسے پڑھے گا جب میرا رویہ ایسا نہیں ہے؟ جب ایک 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا بچہ اس کے موبائل کے اوپر دیکھ کے چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے, تو جب میں اذان کی آواز آئے گی, 3 سال کا بچہ بھی سن رہا ہے گھر کے اندر اس کے کان میں, تو میں اٹھوں, میں وضو بناؤں اور وضو بنا کے باہر چلا جاؤں, تو وہ بچہ دیکھے گا کہ یار جب یہ آواز آتی ہے, وہ ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ یہ اذان کی آواز ہے. وہ جب دیکھے گا کہ یار یہ جب آواز آتی ہے نا تو میرے والد صاحب, دادا, چچا, بھائی گھر سے چلے جاتے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں؟ گھر کی خواتین جائے نماز بچھا کے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ جب 7 سال کی عمر تک پہنچے گا, جب وہ ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دے گا کہ یہ اذان کی آواز ہے, تو وہ ان کے پیچھے چلے گا. ایسی کوئی تبلیغ اسلام نے بتائی ہی نہیں جس کے لیے زبان کھولنی پڑے. میرا اگر رویہ ایسا نہیں ہوگا گھر میں, میری چیزوں سے, میرے اعمال سے, میرے کردار سے چیزیں واضح نظر نہیں آئیں گی کسی کو, تو میری زبان سے کتنی بھی تلقین کرتا رہوں, میں بچوں کو بولوں نماز پڑھو نماز پڑھو, جب میں پڑھتا ہی نہیں ہوں تو کیسے پڑھ لیں گے؟ جب تک میرا رویہ, تربیت ایسی نہیں ہوگی تو پھر کیسے وہ نکلے؟ ڈاکٹر صاحب کہ ہم بات اس لیے تسلی سے سن رہے ہیں, اگر بیچ کے اندر کوئی سوال کر دے تو وہ سارا تسلسل وہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری, آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ صاحب, یاسمین آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی. بالکل, میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارا سوشل میڈیا ہمارے رویوں کو خراب کرتا جا رہا ہے؟ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا کا تو بالکل اس میں ہاتھ ہے بھی, اور بہت اس کے اندر پازیٹیوٹیز بھی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. جب میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سیکھی یہ چیزیں, آپ جو بات اچھی اچھی باتیں کہ میں نے یوٹیوب سے دیکھی تھی, میں نے فلاں اس میں سے دیکھی تھی. یہ تو ہو گئی آپ کے جو سوال ہے اس پہ, اور مزید گہرائی میں بھی ہم جا سکتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ہم نیچے لیول سے اور بچوں کے لیول سے تو باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی بہترین بتائیں, اور ہمارے جو ہے مولوی صاحب نے بھی بڑی بہترین ایک باتیں بتائیں کہ یار ہم کس طرح سے اپنے رویوں کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا میں ذرا مفروضوں سے ہٹ کے اگر میں حقیقت کی بات کروں گی, جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اب میں جاؤں گا ایکسٹریم لیول پر. آپ کورٹوں پہ جائیں, کورٹیں بھری ہوئی ہیں, اوور لوڈ ہوئی ہوئی ہیں. آپ کسی جج سے یا وکیل سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ کو وہ بتائے گا کہ کتنا بڑا بوجھ ہے کورٹوں کے اوپر. آ جائیں آپ تھانوں کے اوپر, تھانوں پہ کتنا بڑا بوجھ ہے, ایف آئی آروں پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. اس کے بعد آ جائیں ہاسپٹلس میں, جہاں پر آپ کو بلڈ پریشر کے مریض ملیں گے, شوگر کے مریض ملیں گے, دل پکڑے ہوئے آپریشن کراتے ہوئے مریض ملیں گے. یہ سب کچھ اگر گھما پھرا کے آپ نیچے کے لیول پہ لائیں گے تو رویہ, ان سب کا نچوڑ ہے ایک رویہ. کیا ہوتا ہے, پری پلان جو قتل ہوتے ہیں نا وہ 10% ہوتے ہیں, اور جو 90% قتل ہوتے ہیں وہ رویوں پہ ہوتے ہیں. آپ پوری سٹوری, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں نا, تو میں وہ بات کروں گا جو میری آبزرویشنز میں آئی ہیں. ہم فیملی پہ بھی بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب نے بھی فیملی پہ بڑی اچھی باتیں بتائیں, کیونکہ میں پھر باہر کے رویوں کی بات بتائیں گے زیادہ اچھا. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف کسی کے, میں اگر کہیں جا رہا ہوں, میرا کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی کچھ قرضہ بنتا ہے یا کوئی پیسے مانگنے جا رہا ہوں, اگر اس نے مجھے بول دیا کہ یار مصطفیٰ بھائی دے دوں گا یار, کچھ عرصے چھوڑ دو, لیکن اگر اس نے کہا یار تنگ کیا ہوا ہے تم نے تو یار دے دوں گا نا یار, اب وہ دے دوں گا والی بات مجھے بھی اچھی نہیں لگے گی, اب بات بڑھے گی. اب وہ بات کہاں تک بڑھتی ہے, یہ ہم نے کتنی بار کتنے ٹی وی چینلز پر خبریں آتی ہیں ساری چیزیں کہ قتل بھی ہو گیا, ایک کے بعد دوسرا ہو گیا. اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ تھانے میں چیزیں جاتی ہیں, تھانوں کے بعد پھر ہماری یہ ٹوٹلی آپ دیکھیں باہر جائیں آپ کو ٹریفک میں جو چیزیں ملیں گی, آپ کو کہیں نہ کہیں دو بندے جو نا آپس میں لڑتے ہوئے ملیں گے. کیا ہے یہ یار, کسی نے اگر سائڈ گھما بھی دی ٹھیک ہے نا, جانے دو آگے جاؤ. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر برا لگا کسی کا ڈرائیونگ کا انداز, تو اس نے آگے جا کے گھما کے کھڑی, یہ تم نے کیا کیا. یہ اس کے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کچھ چیزیں تو آپ اگنور کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ
सीखे हुए क्या हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अगर नीचे से आप नीचे सीखे से, हुए हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि अगर आपका अंदर आपके चेहरे से जाहिर हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है, बिल्कुल पता चलता है कि आपकी तरबियत किस अंदाज में किस हुई है। अंदाज अगर मेरे अंदर कोई एक गलत चीज़ आ गई है, मुझे कोई गुस्से वाली चीज़ आ गई है और मैंने गुस्सा जाहिर किया है, तो ये एक मेरी अंदर की नेचुरलिटी है कि मैं अंदर की चीज़ ने बाहर में लाया हूँ। और अब उस चीज़ को कितना मुझे आगे बढ़ाना है, कितना मुझे एक्सपोज करना है, कितना सामने वाले को नुकसान देना है, ये मेरी तरबियत मुझे रोकती है यहाँ पर। जबरदस्त। कि हमने अब हमने सीखा क्या है, कहाँ से सीखा? अपने बड़ों से, अपने दीन से। अगर हम दीन से हटके भी बात करें, इंसानियत पे भी अगर आ जाएं, तो चूंकि कुरान पाक में तो हर जगह ये लिखा हुआ है कि ए मोमिनो, यानी जो ईमान क्या है? ईमान यही तो है कि आप अपने आप को आप दुरुस्त कर लें, अपने रवैयों को आप दुरुस्त कर लें। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने यहाँ पर रवैये को, अपने आप को अगर पॉजिटिव कर लिया और अपने रवैये को हमने बेहतर कर लिया, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सबको पता है। बिल्कुल नदीम भाई की बात हमने सुनी, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी। अक्सर हम यही बात करते हैं कि माजी के अंदर यूँ है, फलां ने यूँ किया, फलां ने यूँ किया। हम उस एक्चुअल पोजीशन के ऊपर नहीं आ पा रहे कि हमें करना क्या है, हम कैसे इसका सदभाव करें, हम कैसे इसका हल करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि भाई पूरी फैमिली के अंदर नमाज के लिए जा रहा है, ये जा रहा है, सारा के सारा रुझान पड़ा। लेकिन अगर वही 15 साल 25 साल वाली जो वीडियोस वो देख रहा है, तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या उसके अंदर वो करें कि 1 घंटा 2 घंटा कोई इस तरह के मोबाइल के अंदर वो चीज़ के अंदर वो फीड करके बच्चों को दिया जाए, या क्या करना चाहिए उसके ऊपर, कैसे वो उसके रवैये के अंदर सारी तब्दीली है। देखिए, डाइवर्ट करें ना। डाइवर्ट किस तरह का? आप मना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप खुद भी करके देख चुके हैं। आपने उनको डाइवर्ट करना है, दूसरी तरफ आपने उनको लगाना है। मिसाल ले लें, अगर मेरा बच्चा अगर छोटा है अभी और वो मोबाइलों में ज़्यादा है, तो आप यकीन करें, जब मैं उसको बोलता हूँ ना कि मोबाइल ले लो, तो फिर जाके वो मोबाइल लेता है। अच्छा, उसकी वजह होती है कि तंग बहुत करता है, जबकि भाई ये ले लो, आप वो कर लो। अच्छा, क्या होता है 90% सबके घरों में उसके लिए फिर ये होना चाहिए ना कि आप जो भी बच्चों को मोबाइल देना वो अलग रखें। वो कोई बड़ा उसमें जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो वाला कंटेंट तो बच्चों को ना पहुंचे ना। उसके अंदर वो बच्चा जो चीजें देखेगा, या आप उसके अंदर जो स्क्रॉल करेंगे, तो वो ही फिर आप जो है ना बच्चों के लिए अलग से वो मोबाइल रखें और चीजें करें। स्कूल कितना डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर? स्कूल बहुत ज़्यादा। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बच्चों से लेके बड़ों तक, हम रोड पे जा रहे हो, बस में बैठे हों, बस में मेरी जेब कट जाए, किसी के साथ रोड पे गाड़ी की वजह से, जैसे मुझतबा साहब ने कहा कि कोई फड्डा हो जाए, हम ऐसी मुगलजात बकते हैं वहाँ पर कि जो किसी डिक्शनरी में, डायरी में लिखी हुई नहीं होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इशारा ब्रेक का हो रहा है, फिर इसके बाद तफसील के साथ आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद है आपको हमारे पैगाम रमज़ान में। बहुत खूबसूरत बातें चल रही हैं और हमारा मौजू आज, जैसे आपको बताया गया, रवैये, कि हमें अपने रवैये कैसे बेहतर करने चाहिए। क्या हम एक अपनी मुस्कुराहट से अपना रवैया सही कर सकते हैं? क्या हम किसी के दिल को अपनी मुस्कुराहट से जीत सकते हैं, ताकि वो झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, वो बात ही ख़त्म हो जाए जो रवैया ख़राब करने की वजह बन रही है? हम आते हैं वापस अपने डॉक्टर साहब की तरफ। आप हमें पूरा जवाब उस बात का दें। हाँ, वो यास्मीन बात में ये कर रहा था कि देखें, हम रवैयों की जो बात है बेसिकली, कि हम रोड पे निकलते हैं किसी के साथ भी कहीं, जो मुजतबा साहब ने कहा कि गाड़ी आगे लगा दी है, वो बस में जा रहे हैं, मैंने कहा कि अगर पॉकेट कट गई है तो वो बंदा पकड़ा जाए, ऐसे मुगलजात और ऐसी डिक्शनरी की नई तशरीह पेश कर देंगे वहाँ पर, ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें लेके आ जाएंगे, और जब बर्स खोला जाएगा तो पता चले उसमें 200-400-500 रुपये निकले। अब इसको दूसरी तरफ ले लें कि पब्लिक में वो जितने भी लोग बस में सवार होंगे या रोड पे होंगे, ज़िंदगी में शायद हम कभी उनसे पहले कभी मिले हों, तो ऐसे अननोन लोगों के सामने, अननोन लोगों के बीच में हमारा इस तरह का रवैया हो जाता है कि हम अपनी उस तरबियत की बात कर रहे होते हैं। इसको ले जाएं आप दूसरी तरफ,
اب ایک وہ اگزامپل ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، تو ایک بچہ جو ہے نا وہ 14-15 سال کا، وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بچہ وضو بنا کے تو ان کے بزرگوں کے پاس ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ اذان دے دو. وہ کہتا ہے نہیں انکل مجھے شرم آتی ہے. وہاں پر روڈ پہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا، وہاں تو وہ گالیاں اور وہ ساری ڈکشنری اپنی کھول دیتا ہے. مسجد میں اذان دینے کی آواز بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا پھر بیٹھ جا، کوئی بے شرم آئے گا تو اذان دے دے گا. پھر یہ ہم تربیت ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، 10 لوگ یا 12 لوگ، ہم کہتے ہیں اپنی بات کا آغاز کرے، تلاوت کر دیں تو وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب وہاں پر جہاں ہمیں جو سکھانا چاہیے بچپن سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، وہاں پر ہم لوگ ان کو ایسا بلینک کرتے ہیں. اور جہاں پر ہم نے کبھی کوئی سکھانے کی بات ہی نہیں کی، جہاں جس سوسائٹی کا پارٹ ہم نے بنانا ہے اس کو، وہاں پر وہ ایسی ایسی ڈکشنریاں ایجاد کر دیتا ہے. تو یہ کہاں ہمارے قول و فعل میں تضاد کہاں پر ہے؟ گھر پہ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلیم صاحب، باقی بھی جتنے میرے یہاں پر دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں سب نے دیکھا ہوگا کہ گھر پہ ماں، بہن، دادی، پھپھو، چچی، تائی جو بھی کھانا بنا رہی ہوتی تھی وہ باوضو ہو کے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے، جس آنچ کے اوپر وہ کھانا بنا رہی ہوتی تھی باوضو ہو کے، اس میں جب وہ کھانا ساری فیملی کھائے گی تو اس کے اندر پھر تربیت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ چیزیں خود بولیں گی. اور آج کی ماں، میں سب ماؤں سے بڑی معذرت کے ساتھ، سب مائیں ایسی نہیں ہوں گی، میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کھانا بنا رہی ہیں تو اس آنچ پہ پکائیں جو محبت کی آنچ جل رہی ہو، جس میں آپ باوضو ہوں، جس میں آپ کی تلاوت زبان سے چل رہی ہو. تو اس کھانے میں تاثیر کیسے نہیں آئے گی؟ آپ نے تو کھانا چولہے پہ رکھا ہوا ہے، ٹک ٹاک کے لیے موبائل آپ نے سٹینڈ فریم کے اوپر ہینگ کیا ہوا ہے، یہاں پر کھانا بھی چل رہا ہے، وہاں پر آپ سکرول بھی کر رہی ہیں. تو اس کھانا پکتے ہوئے کی تاثیر کیا ہوگی؟ آپ بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ جو ہے نا وہ برکت نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ حرام کما کے گھر لے کے آ رہے ہیں، اپنے سامنے بکرا ذبح کروا کے کھلائیں، حرام ہے بھائی. آپ نے حلال کا کما کے لے کے آ گئے، دودھ والے کے پاس، گوشت والے کے پاس چلے گئے، اس نے گدھا، کتا جو بھی کاٹ کے وہاں رکھا ہوا ہے 2 نمبری کر کے بیچ رہا ہے، آپ حلال کی کمائی سے لے کے آئے، آپ کے لیے حلال ہے. زندگی میں صرف ایک چیز حرام پینا جائز ہے ہمارے اسلام میں، جو ندیم مولوی صاحب نے بات کی تھی، وہ ہے غصہ. صرف غصہ حرام ہے جو آپ حلال کر کے اس کو پی سکتے ہیں، باقی کوئی چیز آپ حرام اس وقت ہوگی جب آپ حرام کی کمائی لے کے گھر میں جیب میں ڈال کے سامنے بکرا ذبح کر کے 3 مولانا مفتیان کرام سے تکبیر کروا کے بنوا کے کھا لیں، وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو بچوں کی تربیت رویے پھر یہیں سے بنے گی. ڈاکٹر صاحب بہت پیاری پیاری باتیں آپ سے ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے. ناظرین، یار ہم اس سے پہلے کہ مفتی صاحب سے آپ کا انٹروڈکشن کرائیں، ہمیں تعاون کیا ڈیل سیرامکس سینیٹری ویئر نے، اور اسی طرح حمزہ ریزیڈنسی جو کہ ندیم دھانانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے، اسی طرح الغابہ پبلیشر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور پاکستان سیرامکس انڈسٹری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے، اور آپ سب بھی ان کا انتظار ہی کرتے ہیں کہ کب یہ اسکرین کے اوپر آئے، اور ان سے ہم آج رویے کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں محترم نعیمی صاحب، جو ماشاءاللہ مختلف نجی چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ 11-12 پروگرام ہو گئے، اس کے اندر شامل تھے. ندیم مولوی صاحب کی ہماری اکثر بات ہوتی ہے کہ ان کی خوبصورتی، ان کی پیار کی، ان کی محبت کی. تو آج جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تو وہ خوبصورتی اور وہ پیار جو ہے ندیم مولوی صاحب سے زیادہ جو ہے ان کے چہرے پہ نظر آیا. لیکن آج جب آپ آگے بیٹھے تو آپ نے ان سب کو ماند کر دیا ماشاءاللہ، جس طریقے سے آج اتنے پیارے اور اچھے. جب بیچ میں چاند نکلتا ہے تو پھر اس کا اپنا ہی نور ہوتا ہے. آج جو چاند ہمارے ساتھ نظر آیا ماشاءاللہ، اور 14ویں کا جو پرسوں 14 کا چاند، تو آپ کی بھی خوبصورتی کا کچھ راز ہم معلوم کرنا چاہیں گے، پھر سوال کی طرف آتے ہیں. المرأۃ المومن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی آپ کی آنکھیں اتنی پیاری، آپ مومن ہیں اس لیے میں اچھا نظر آ رہا ہوں. میں اچھا نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا تو نعوذ باللہ اس نے بہت غلط بات کی، حضور نے کچھ جواب نہیں دیا. سیدنا صدیق اکبر آئے تو میں آقا آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تم نے سچ کہا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے
جو آپ کے خلاف بات کی تو آپ نے اس کو بھی کہا تم نے سچ کہا. صدیق اکبر آئے, آپ نے کہا ان کو بھی سچ کہا. تو حضور نے فرمایا بات اتنی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اس نے اپنی شکل و حیت میرے اندر دیکھی تو اس لیے میں نے کہا تم نے صدقہ کہا. اور جب ابوبکر آئے تو انہوں نے اپنی کردار رویے کی خوبصورتی دیکھی تو اس لیے میں نے کہا کہ صدق تھا. تو معلوم یہ چلا کہ آپ کی آنکھیں, آپ کا رویہ, آپ کا کردار, جو آپ کا موضوع ہے وہ خوبصورت ہے, اس لیے میں اچھا نظر آ رہا ہوں. چلیں جزاک اللہ. اچھا رویے پہ ہم بات کریں اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے, مشتاق صاحب سے, ندیم مولوی صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے, اور اسی دورائے کے اوپر جا کے ہم واپس لے کر آتے ہیں کہ کچھ باتیں تو ہم ماضی کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے, لیکن مشتاق صاحب نے بتایا کہ نہیں, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ہم کیسے اس رویے کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, مطلب کہاں کا ایسا رویہ جس کا ہم سدباب کر سکے, جس کو حل کر سکے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم جب بات فائدے کی ہوتی تو ہمارا جو لہجہ ہے وہ شہد کی طرح ہو جاتا ہے, اور جیسے ہماری بات اپنے مقصد کی نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اجازت ہے؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے, اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور آخری نبی ہیں. سب سے پہلی بات, میں انتہائی شکر گزار آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں, ہمارے جتنے بھی شناخواں بیٹھے ہیں, تمام آپ بیٹھے ہیں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں عرض کرنا چلوں, دیکھیں قرآن نے بڑے واضح طور فرمایا کہ جب تم بات کرو تو احسن انداز سے لوگوں سے پیش آؤ, مسکراتے ہوئے. یعنی کوئی نیکی ہو یا نہ ہو, مسکرانا بھی تو نیکی ہے نا. میرے نبی نے فرمایا کہ تم مسکرا کر کسی سے ملو گے, یقین مانے آپ دو شخص کو بٹھا لیں, وہ آپ سے نہ دولت طلب کرے نہ شہرت طلب کرے, صرف آپ سے مسکرا کر میٹھی بات کر لیں, اس کے آدھے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ آپ جب لوگوں سے اور قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے سے اطلاع فرمایا وقولوا للناس حسنا, کہ جب لوگوں سے بات کرو تو حسن سلوک سے, پیار و محبت سے پیش آؤ. پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, رویے کی آپ نے بات کی نا, رویہ بنتا اخلاق سے, اور اخلاق آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمیں کمی نظر آتی ہے کہ ہم جب کوئی ہم سے امیر ہو, ہم سے بہتر ہو, اس کے ساتھ ہمارا کردار و افکار الگ نظر آتا ہے. جو ہم سے غریب ہو یا کمتر ہو, اس کے ساتھ ہمارا رویہ اخلاق دوسرا نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق سے پیش آئے, میرے نبی نے یوں ہاتھوں کو کیا, دونوں ہاتھوں کو کیسے کیا, ایسے. فرمایا جو اخلاق سے پیش آئے گا قیامت پہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. کیا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ نبی جن کے قدموں کو چوم لینا یا جن کے قدموں میں بیٹھ جانا, یہ بھی نصیب کی بات ہے, نصیبوں کی بات ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنا اعلیٰ درجے کے مقام کو ان کو ملے گا. حضور فرما رہے ہیں جو مجھ سے میرے کردار و افکار کو دیکھ کر اخلاق اپنائے تو وہ میرے ساتھ قیامت میں ایسا ہوگا. تو معلوم چلا رویہ نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے اچھائی لاتا ہے, آخرت میں اللہ اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے. اب اس کی مثال کیسے ہے, دیکھیں قرآن فرماتا ہے کہ مسلمان ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے, اللہ اکبر, وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا, اور یہ دو باتیں, یہ دو روایت نکلتی ہے, ایک امام حسن کے بارے میں بھی نکلتی ہے اور ایک بزرگ کے بارے میں نکلتی ہے. تو جو غلام تھا وہ قرآن کا علم جانتا تھا, اور جو بزرگ تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. تو اس غلام سے غلطی ہو گئی, تو پھر جیسا بھی کہا نا کہ غصہ آیا, تو پھر بزرگ کو غصہ آیا, تو غلام نے یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی آیت کیا ہے کہ جب ایمان والوں کو غصہ آتا ہے والقاظمین الغیظ تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں. یہ آیت جب آئی تو وہ جو بزرگ تھے جو بہت غصے میں تھے, جب بات رویے کی ہے, اگر غلام یہ رویہ اختیار نہ کرتا تو سامنے والے کا رویہ کیسے بدلتا. ہوتا یہ وہاں سے بھی ہم غصہ کرتے ہیں تو سامنے والا بھی غصہ کرتا ہے. تو طریقہ کار یہ کہ اگر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, کوئی غصے میں ہونا, آپ زبردستی کو گلے لگا لیں, چند لمحے بعد دیکھیں گے اس کا غصہ خود زائل ہو جائے گا. تو رویہ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتا, رویہ دونوں جانب سے ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر پانی پہ آگ ڈالیں یا آگ میں پانی ڈالیں, بجھنا آگ ہی کو پڑتا ہے, تو آپ نے پانی بننا ہوتا ہے. اگر آپ پانی بن جائیں گے تو آگ کے اوپر پانی ڈالیں یا پانی کے اوپر آگ ڈالیں, بجھنا کسے, آگ کو ہے. تو اگر آپ دیکھیں کوئی جذبات میں تو آپ ٹھنڈے رہیں, اگر آپ بھی جذبات میں آئیں گے تو وہ رویہ اور بھڑکے گا. تو جب انہوں نے کہا
کہ والقاظمین الغیظ کہ جب ایمان والے انہیں غصہ آتا ہے وہ غصہ پی جاتے ہیں، انہوں نے غصہ پی لیا، پھر صرف غصہ ہی نہیں پیتے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں یہ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور وہ انسانوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، تو پھر انہوں نے غلام کو معاف بھی کر دیا، پھر معاف ہی نہیں کیا واللہ یحب المحسنین، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تو محسنین یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر انہوں نے غلام جو غلام تھا زید کا آزاد بھی کر دیا۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ اگر آپ اپنے رویے کو بہتر کر لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اس رویے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو زبان ہے نا یہ بڑی نعمت بھی ہے اور بڑی زحمت بھی ہے۔ کیسے؟ آئیے حدیث رکھتا ہوں، اجازت ہے سر؟ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صبح ہوتی، صبح مشکا شریف کی حدیث، صبح ہوتی ہاتھ پیر کان ناک سب یہ زبان کے آگے آگے یوں جوڑ لیتے ہیں، حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں یوں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اے زبان اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ معلوم یہ چلا اگر یہ کہتے ہیں تلوار کا وار تو بھر سکتا ہے لیکن یہ زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے، اسی لیے اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کے رویے میں۔ پھر صرف رویے میں جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے، یاد رکھیے گا رویہ نام ہے کردار کا، جیسا آپ کا کردار ہے وہ چیز آپ کے سامنے جھلکے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ بڑے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ آج کل اللہ معاف کرے باپ گھر پہ آئے بچے کانپ رہے، بیوی ڈر رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، باہر وہی السلام علیکم السلام علیکم، باہر بڑا پیارا والا انداز، یہ منافقت کی نشانی نہیں ہے بالکل بات رویہ کردار۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، حضور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے۔ پتہ لگتا ہے انسان کا گھر میں، باہر تو وہ مفتی اعظم فلسطین بنا ہوا ہو، گھر میں کیا ہے بھائی، یا باہر وہ ایک بہت بڑا اینکر بہت بڑا سیاستدان بنا ہوا ہو، لیکن گھر میں کیا ہے، اگر اس کی زوجہ اگر اس کے بچے اگر اس کے لوگ اس سے خوش ہیں تو اس کا مطلب اس کا رب ان سے راضی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا ہمیں اسلام دیتا ہے رویوں کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی زبان کو ٹھیک کیجئے، جب آپ یہ کریں گے ٹھیک ہو جائے۔ کوئی سوال؟ اچھا میرے ذہن میں سوال ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ویڈیوز بنانے کے چکر میں اپنے رویے کو اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپوز کرنے کے لیے کئی دسترخوان لگا ہوا، کوئی چھوٹا سا کھانا کھا رہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کبھی کوئی گفٹ دے دیا، کبھی اس کے بعد کی کہانی کچھ اور ہے اور اندر کی کہانیاں کچھ اور ہے۔ قرآن نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، بہت اچھا سوال کیا ہے قرآن فرما رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ مثال لیتا ہوں، حضور کے پاس ایک ماں آئی بچے کو لے کر آ کر کہتی یا رسول اللہ یہ گڑ کھاتا ہے میٹھا کھاتا ہے، حضور نے دیکھا فرمایا کل آنا، صحابہ کرام موجود، رویہ کہتے کس ہیں؟ آپ جب تک تمہارے اندر کردار نہ ہونا تمہاری زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ آپ کا کردار بولتا ہے دین اسلام پھیلانے سے تو پھیلا، اصل پھیلا صحابہ کرام کے کردار سے، اصل پھیلا میرے مصطفیٰ کے کردار سے۔ حضور نے دکھایا کہ کردار ہوتا کیا ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا نا وہ صحابی کل لے کر آئے، جب لے کر آئے یہ حدیث کے بعد ایک اور حدیث سناؤں گا اگر یاد ہوگی تو۔ جی بالکل۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا میٹھا کم کھایا کرو، اور ایک حدیث میں گڑ کم کھایا کرو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ یہی بات کل کہتے تھے، آج آپ نے کیوں فرمائی؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ میں بھی کل زیادہ میٹھا کھاتا تھا۔ معلوم کیا چلا کہ میرے نبی نے پہلے عمل کر کے دکھایا پھر جا کے یہ دیا۔ اور پھر آج سب سے بڑا رویہ کیا ہے سلیم بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اپنے بچے کی سنوں، اپنے گھر کی سنوں، اپنے قریبوں کی سنوں، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہے ٹائم نہیں تو پھر ہوتا کیا ہے یہ سنیے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم دوسروں کو وقت نہیں دیتے سننے کا، اور اس کی وجہ سے نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، چاہے گھریلو مسائل ہوں چاہے آفس کے مسائل ہوں اور دیگر مسائل ہوں۔ آئیے میرے نبی کی ذات کو دیکھیں نا، حضور مسجد نبوی میں
तपती हुई धूप है हजरत नदीम भाई, अल्लाह के प्यारे नबी वाज फरमा रहे हैं, सामने से एक बुढ़िया आती है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, आकर कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवाल करना है। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते अच्छा मैं आ रहा हूँ। फरमाया नहीं आप आ जाएं। हुजूर धूप में चले जाते हैं, हुजूर के माथों पे पसीना चमक रहा है, हुजूर उसकी बातें सुन रहे हैं, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, साहबा कराम देख रहे हैं क्या बातें कर रही है। जब वो औरत खातून चली गई, साहबा कराम आए, आका आप इस बुढ़िया की सुन रहे थे, पूरे मदीने में कोई नहीं सुनता, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये, पूरे मदीने में इसकी कोई बात नहीं सुनता, आप सुन रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना क्या करता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बात इतनी सी है कि आप सुनना तो शुरू करें। अल्लाह ने एक जुमला दे रहा हूं, ये याद रखिएगा, अल्लाह ने 2 जुबान दी है, एक एक जवाब तो दें, एक। कान कितने दिए? 2 कान 2 दिए, जुबान 1 दी, मुराद ये सुनना ज्यादा है बोलना कम है। हाय हाय। इतना बोलो जितना बोलने का है। ये कान तुझे रब ने ऐसे नहीं दिए, सुनो ज्यादा ताकि लोग तेरी तरफ राग़िब हों, तुझे हिदायत हाय करें। हाय, क्या गहराई की बात। सुभान अल्लाह। जी नदीम साहब से भी कुछ सवाल ले लें यास्मीन। नदीम साहब अक्सर हम देखते हैं कि ये ईगो जो होती है हमारी, अल्लाह। वो हमारे रवैयों में आ जाती है। अगर हमारी किसी से बात बहस हो गई, हम क्यों पहल करें, मैं क्यों पहल करूं, वो मुझसे माफ़ी मांगे, यहाँ पे हमारे रवैये ख़राब होते 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 वहाँ पे रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। देखिए ये ईगो ऐसी चीज़ है, रिश्ता ही नहीं ख़त्म बल्कि रब से ताल्लुक भी ख़त्म कर देते हैं। शैतान को क्या था? ईगो था कि मैं इंसान से अफजल हूँ। अल्लाह ने लानत भेजी उस शैतान ने और इस इबलीस पे, जिसको इबलीस को आज हम शैतान कहते हैं, उस शैतानी हरकत की वजह से उस इबलीस को शैतान कहते हैं कि उसमें ईगो था, जनाब मैं आग से बना हुआ हूँ। तो ये दुनिया में मैं अक्सर कहता हूँ फसाद की जड़ है मैं। मेरी कोई ज़ात, कोई ऐसे कोई औकात नहीं है जिसके ऊपर मैं अकड़ूं। मैं तो अभी सेकंड्स बाद कहूँगा, दिल का दौरा पड़ा, नदीम साहब टीवी का प्रोग्राम कर रहे थे, फानी हो गए, चले गए। लोग मेरा नाम भी नहीं लेंगे, कहेंगे वो लाश पड़ी है, कोई कहेगा मुर्दा है, कोई कहेगा इसको कब्र में दफना दो, जल्दी करो। चाहे वो मेरी औलाद हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे बेहद प्यारे चाहने वाले हो, 3 दिन बाद स्वयं का खाना खा के जिक्र भी नहीं रहेगा मेरा। मेरे बाप दादा ने कई बातें की, आज जिक्र नहीं है, उसके दादा ने की, आज तो मुझे परदादा के नाम नहीं पता है, और इसके बावजूद मैं कहता हूं मैं। तो ये जिंदगी से मैं को हटा दें। और दूसरी बात, सलीम नदीम भाई एक चीज़ यहाँ पे रुकूं, ऐसी कौन सी बात है जिसको आपको इख्तियार करने से आपके जाने के बाद लोग याद रखें? आप अच्छी औलादें दें, आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छा काम करें, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा काम करें, आप दरख्त लगा दें, आप कोई ऐसा काम करें जिसके साए तले बैठ के आदमी कहे यार किस नेक आदमी ने दरख्त लगाया था। आप कोई कुआं खोद दे, किसी को अगर पानी पीते वक्त उसको याद आ गया यार ये सड़क पे जब भी हम जाते थे यहाँ पे तो पानी ही नहीं था, यहाँ पे आप कोई एक पानी का मटका रख दे। देखिए ये सब वो आदतें हैं जो हमारे बुजुर्ग करते थे, आज हम भूल गए इन सब क्या बातों ऐसा को। सही नहीं है कि हम अपनी यूथ को, अपनी जो जनरेशन है उसको ये समझाएं और इस बात को उनको बताएं कि अगर हम अपने रवैये अच्छे कर लें, अगर हमारी किसी से तल्ख कलामी होती है तो सिर्फ हम अपनी चेहरे पे एक मुस्कुराहट रख लें तो हम बेहतर नहीं हो सकते, हमारे रवैये अच्छे नहीं हो सकते? देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम गलत हो मैं सही हूँ, वो एक दूसरे के, इसी तरह घर में रिश्तेदारों से झगड़े, हमने सही बोला। मैं एक बात कहता हूँ, सच या आपको खुद को मालूम है या रब को मालूम है, तो आप जो है काजी मत बना करें। यहाँ एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, 10 आदमी आएंगे, एक बोलेंगे गाड़ी वाले का कसूर है, एक बोलेगा मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, हर आदमी काजी बन जाता है। काजी बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपके पास शऊर होता है, आपके पास एक इल्म होता है। हर आदमी काजी ना बने। एक वीडियो वायरल हो गई, ओहो खातून ने बहुत ज्यादती की, ओहो उसने तो बड़ा गलत काम किया। इसी तरह मर्द के लिए देखिए, हमें चाहिए कि अपने आप को काबू में रखें। और दूसरी अहम बात मैं आज आपको बताऊं इसी मौजू को लेके, हमारी अक्सर ये होता है कि एक साहब आए, उन्होंने गुस्सा किया तो आपने कुछ नहीं कहा, फिर वो आए गुस्सा किया, कुछ नहीं कहा। अब वो क्या है कि वो गुस्सा करे जा रहा है, आप सुने जा रहे हो, क्या होगा इससे?
لوگ اس آدمی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اس کے غصے کی. اور دوسری بات یہ, لوگ کیا کہیں گے دوسرے شخص کو جو سن رہا ہے, کہیں گے یار یہ بیوقوف ہے, اس کی باتیں سن رہا ہے. اس موقع پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ آپ کو دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. پہلی آیت جو ہے, پہلی ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے چل, وہ راستہ جسے آپ پسند کرتے ہیں. میں یہ جو آپ نے بات فرمائی بالکل صحیح فرمایا, بس میں تھوڑی سی عرض بالکل کرتا ہوں رویے کے حوالے سے. دیکھیں آج سب سے مسئلہ ہے کہ ہم میں سب سے اہم کمی کیا ہے, وہ ٹالرنس کی, برداشت نہیں ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں اور پھر سمجھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں فوراً تو تم پریشان نہ ہو. اب میں حدیث سناتا ہوں, تو فرماتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی بات سن رہی ہو اور جواب نہ دے, لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. ایک پیر صاحب کے پاس ایک گئے, ایک آدمی گیا, کہا کہ یار حضرت میری بیوی جو ہے نا وہ بہت کلام کرتی ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے اور پھر میں بھی بدتمیزی شروع کرتا ہوں, کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ بس پھر میں اس کو کچھ کہوں نہیں. انہوں نے کہا اچھا, جیسے ہی غصہ آئے نا بس یہ اپنی زبان پہ رکھ لینا. کیا کہا؟ اپنی زبان. جیسے ہی بیوی کو غصہ آئے یہ اپنی زبان پہ رکھ لینا اور چند دن بعد آنا. ٹھیک ہے حضرت. ایک ہفتہ گزرا تو آیا, ہاں بھائی کیا حال ہے؟ حضرت خوشحال زندگی ہو گئی ہے, بیوی تو اتنی فرما بردار ہو گئی, چند دن ایسے غصہ کیا, دیکھا میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں. اس نے کہا لگتا ہے بہت زیادہ دل پہ لے لیا ہے, اب میں ان سے لڑوں گی بھی نہیں, جھگڑوں گی بھی نہیں. فرمایا حضرت کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا بھائی, یہ میں نے صرف کاغذ تمہیں رکھ کے دیا تھا تاکہ تم برداشت کرنا سیکھ جاؤ, برداشت کرنا سیکھ جاؤ. آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی, نشیب و فراز دیکھے, رویوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ نے کہا کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کیا ایسی چیزیں ہم کریں اس نوجوان کے حوالے سے آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ اپنے رویوں میں کیسے تبدیلیاں لائیں, کس طریقے سے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے؟ جی آپ سے. سلیم بھائی دیکھیں, بولنے کو تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ان چیزوں پہ بات کروں گا یا اکثر کرتا ہوں جو ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں. اسی پہ بات. مثال لے لیں, اب دیکھیں ایون آپ مسجد کو بھی لے لیں. میں گیا ہوں نماز جمعے کی پڑھنے اور وہاں رش لگا ہوا ہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, میں نے کہیں گاڑی لگائی, بائک لگائی اور نماز پڑھی, اور میں تو نماز پوری کر کے نکل رہا ہوں, لیکن جس کے پیچھے میں نے گاڑی لگائی ہے وہ تو اپنا جلدی اس نے کہیں جانا تھا اور وہ واپس آ کے دیکھا تو اب میں گاڑی نہیں کر سکتا. وہ تو پریشان کھڑا ہوا, اس نے کہیں ٹائم دیا ہوا ہے کہ میں پہنچ رہا ہوں, لیکن وہ نماز کے لیے رک گیا تھا. میں تو جب نماز پڑھ کے واپس آؤں گا, باہر آؤں گا, تو مجھے اب یہاں پر بھی تو رویے کاؤنٹ ہوتے ہیں. یا تو وہ مجھ پہ گرم ہو, اور اگر گرم ہو تو میں اور گرم ہو جاؤں گا کہ بھائی کیا ہو گیا, میں تو نماز پڑھنے آیا تھا, اللہ کے تم کیا مجھے بولو گے. تو یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ اچھے کام کریں, سیدھے راستے پہ چلیں. سیدھے راستے ہیں کون سے؟ ہم جو بچے ہیں ہمارے جو 18 سال کے 20 سال کے, ہم وہ ان کو صرف یہ بتا دیں اچھے کام. بھائی اچھے کام ہیں کون سے؟ ون بائی ون ہمیں جو ہے نا ان کو بائفرگیٹ کر کے بتانا چاہیے یہ اچھا کام ہے, یہ کرو. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم ان بڑھیا کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, اس غلام کے ساتھ اچھا رویہ رکھا. ڈیفینیٹلی کہ ہمیں کرنا تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راستہ دیا ہے. لیکن اس وقت جو سامنے ہو رہا ہے کہ موبائل اس وقت نہیں تھا, موبائل ابھی ہے, موبائل کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے ہماری ذمہ داری. جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے, جو ممبر پر بیٹھ کے خطبہ خطاب جو چیزیں کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری کہ ہم ان چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کریں. اب ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ ہمارے رویے یا صبر, ایسے نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کسی سے اچھا رویہ رکھ رہے ہیں اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے, میں بھی خوش ہوں, میرے نیچے سبارڈینیٹ وہ بھی خوش ہیں, گھر والے بھی خوش ہیں, تب تک جب تک مجھے سامنے سے مخالفت نہیں آتی. اصل چیز پتہ چلتی ہے جب سامنے سے مخالفت آئے, تب مجھے پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں اور میں کون ہوں. میرا سب خوش ہے میرے پاس سے,
کیونکہ میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن اس وقت مجھے پتہ چلے گا جب میں جو ہے نا سامنے مخالفت مول لوں گا، تب میرے صبر کا پتہ چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، کہ میرے اندر اسٹیمنا ہے، میرے اندر برداشت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ بچوں کو، آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ بچوں کو ہم پھر کیسے ٹریٹ کریں کہ جی آپ یہ موبائل نہ دیکھیں اور کنٹینیو، موبائل اچھی چیزیں بھی تو دکھا رہے ہیں نا، ہم ڈائیورٹ کس طرح کر سکتے ہیں بچوں کو؟ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو الگ طریقے سے، بچے تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا، کیسے کریں گے؟ مثال لے لیں، آپ چل رہے ہیں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ اور ایک سگنل پہ کھڑے ہو گئے، ایک لڑکا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، اس نے سگنل توڑا اور یوں گیا اور یوں گیا۔ اب یہاں پر آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے، آپ نے بڑبڑایا بلا وجہ، یار یہ کیسا غلط کام کیا اس نے، یار دیکھو یہ کیسے نکل گیا۔ تو بچہ آپ کے کہنے پہ نہیں چلتا، بچہ وہ چلتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ بندہ جو ہے اسے سگنل توڑ کے چلا گیا، تو آئندہ جب بھی وہ خود اسے خیال آئے گا کہ میں بھی سگنل توڑوں تو اس کو یاد ضرور آئے گا کہ میرے بابا نے یہ بات کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ بات غلط ہے یہ۔ تو اگر میں ریپیٹڈلی یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، اچھا یہ ہو گیا باہر کے۔ اب آ جاتے ہیں ہم فیملیز کے اوپر کہ ہمارے رشتے جو ہے بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہمارے رشتے جو نا کورٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں جو آپ کو کورٹ کی بات کر رہا تھا نا کہ میں پھر واپس آ جاتا ہوں، کورٹوں میں ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے طلاقیں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی بیٹی کو بولتے ہیں کہ بیٹا آپ جانا، آپ ساس کو یہ نہیں کہنا، آپ ان کو نہیں کہنا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں ماں باپ نا ساس کے ساتھ مطلب بنا کے رکھنا، لیکن بیٹا یا بیٹی باپ کے کہنے پہ نہیں کرتی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا بھی آپ پڑھا لیں نہیں ہوتا جب تک وہ دیکھے نہیں آپ کے اندر کہ آپ کیسے چل رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا، ڈرامے میں اگر کوئی آپ نے ایک سین آیا اور اس میں دیکھا کہ بہو جو ہے وہ ساس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ دیکھو غلط کر رہی ہے، یہ اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے ساتھ تو وہ بیٹی سیکھے گی وہیں سے کہ میرے گھر والے اس چیز کو غلط تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ چیز غلط ہے۔ تو میرا پھر بھی دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم اپنے اندر رویوں کو لائیں۔ اگر یہ سوچ کیسے آئے گی جب خود ہم اندر سے پریکٹیکلی۔ سلیم بھائی آپ یہ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میڈم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم کیا کرتے تھے، اگر ہم صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور باہر سے کوئی آیا ہے تو ہم اٹھ کے جگہ دیتے تھے۔ اچھا ایسا نہیں کہ جگہ نہیں ہے، جگہ ہے سائڈ میں، لیکن ہم اپنی جگہ دیتے تھے احتراماً، اسے لگے کہ میری اہمیت ہے، میں باہر سے آیا ہوں۔ اب کیا ہو گیا، اب جب کوئی آتا بھی ہے نا، چاہے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یوں بیٹھ کے، اچھا وہ بھی تب جب وہ آ کے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کرے گا تب میں آگے ہاتھ بڑھاؤں گا۔ میں نے بڑا احسان کر لیا کہ ہاں یار آ گئے، مطلب آپ کی بات تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہم اور مزید سنتے رہے، لیکن بار بار آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اسی اینکرنگ کے اندر، ہم بھی اسی اینکرنگ میں، اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ کانوں میں کیا ہوتا ہے، جلدی اتنے منٹ رہ گئے، اتنے منٹ۔ تو آخری پیغام، آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں سر۔ دیکھیں پیغام تو بہت سارے ہیں جو ہمارے جو مفتی کرام، مولوی کرام اور ندیم بھائی اور ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کہ سارا پیغام ہی ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے خصوصاً جو یہاں سے میں سبق لے کر جا رہا ہوں اور جو سیکھ کر جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے اتنی اچھی باتیں میں شاید سن نہیں پایا، کیونکہ ویسے تو ہم ٹی وی پہ چلتے پھرتے سنتے ہیں، لیکن جب ہم گیدرنگ میں بیٹھ کے یہ اچھی چیزیں سنتے ہیں تو وہ لازماً ہمارے ذہنوں پر اثر کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ چیزیں جو ہم ڈاکٹر صاحب نے کہیں، جو انہوں نے کہیں، وہ سب آپ بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں، بس میرا یہ پیغام۔ نہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ سے سیر انگیز گفتگو ہم نے سنی، اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ ہاں سلیم بھائی، کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ جب بچوں کی تربیت، میں نے فوکس کہاں رکھا تھا کہ بچوں کی تربیت اگر ہم اچھی کریں گے تو خدارا میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آج کی ماں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کل کو اپنی اولاد میں رویے، ان کے کردار کے اندر اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ان کی جنم گھٹی کے اندر اسلام ڈالیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، تو وہ نفس مطمئنہ لے کے آؤ۔ جب آپ مطمئن ہوں گی، جب آپ اپنے نفس کو، اس کا نفس لوامہ، نفس امارہ، وہ ساری آپ ڈیفینیشنز دیکھ، جب نفس مطمئنہ پہ پہنچیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پھر جو ہے نا وہ اولاد کی تربیت اسی پہ ہوگی۔ آج اگر آپ
بچہ کوरा کاغذ ہے, جو آج آپ لکھیں گے وہ کل کو بڑا ہو کے پڑھ کے سنا دے گا. کیا بات ہے. کیا آج آپ بچوں کی تربیت کر لیں, یہ معاشرے کی گارنٹی ہے. کہتے ہیں نا کہ مائیں پڑھی لکھی دے دو آپ کو, میں نسلیں دے. جی یاسمین, آخری ایک جملہ آپ سے بھی سننا چاہوں گا. میں تو اس پروگرام سے سیکھ رہی ہوں, اور میں جس چیز پہ عمل کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم چھوٹی سی چیز شروع کر دیں, ہم ہر انسان کو, ہم جانتے نہیں جانتے, اس کو سلام کرنا شروع کر دیں, تو ہمارا وہاں پہ ایگو ختم ہو جاتا جی ہے. ندیم بھائی آپ. میں سمجھتا ہوں کہ باتوں سے زیادہ اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا کریں, کیونکہ باتیں سن سن کے بچے بھی بیزار ہو گئے اور عوام بھی. تو آپ جیسی حرکت کریں گے ویسے ہی آپ دوسرے کو پائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ, جو آپ کی سیر انگیز گفتگو سے نہیں, مشتبہ صاحب آپ کی اور ندیم صاحب آپ کی, میں تو یہ کہوں گا, پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے ہم کچھ 1-2 منٹ کی باتیں لیں گے, پھر نعت کے 2 اشعار, اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے. اور سحری کا ٹائم بالکل قریب سے قریب آتا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو ابھی سحری کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے بالکل اسکرین کے اوپر آ جائیں. کچھ ہی دیر میں علامہ صاحب دعا کرائیں گے. میں کہتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. اسی انتظار میں ہم, تو ہم آپ 1-2 جملے, 2 الفاظ, 2 پیارے سے الفاظ سنیں گے, اور پھر اس کے بعد نعت. جی موضوع سے متصل میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں, اور پیغام میرا بھی یہی ہے کہ بدلہ لینے سے بہتر معاف کر دینا چاہیے. کیا بات ہے. رویے خود ہی آپ کے اچھے ہوں گے. جی سماعت کیجیے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. آئے ہائے, کیا کہنے. نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. علامہ صاحب, مفتی صاحب, آپ سے دعا کی ہم درخواست کریں گے. وہ لوگ جو ابھی تک ہمارے اسکرین کے بالکل دور دور ہیں, قریب آ جائیں اور دعا کی طرف ہم بڑھنے لگے. اور ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ڈیل سینیٹری ویئر نے, اور کچھ تحائف بھیجے. اور کیا کہتے ہیں ندیم صاحب, وہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے جو MM گروپ کے حوالے سے, وہ دیکھیں MM گروپ انداز کوکنگ آئل اور ایکٹیو کنولا آئل بھی جو ہے ان کی جانب سے بھی ہمارے پاس تحائف آئے.
تو یہ ہمارے دونوں مہمانوں کی طرف جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی، مصطفیٰ صاحب کی طرف بھی، اور ہمارے جو ثنا خواہ ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی طرف جائیں گے. جیسے ہی ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیے، اور اس پیغام رمضان کے اس پلیٹ فارم پہ سحری کا وقت ہو رہا ہے. اور بالکل. بس ایک حدیث جو رہ گئی تھی میں مکمل کروں. حضور نے فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر آپ کو برداشت کے اوپر خاص طور پہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے زیادہ بڑھنے لگتا ہے اور الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت چپ ہو جائے. یہاں تک کہ حدیث میں تھا اس وقت چپ ہو کر جو دعا کرے گا نا اللہ وہ دعا فوراً قبول فرمائے. تو چاہے بیوی دعا کرے، کیا بیوی دعا کرے، چاہے شوہر دعا کرے. تو اتنا بڑا مقام ہے. پھر جو آپ نے بات کی نا، بہن نے بڑی پیاری بات کی، آخری بات کر رہا ہوں. کیوں؟ حضرت امام حسن حسین میں کسی بات پر کوئی بات ہو گئی تو امام حسن جو تھے بڑے تھے اور امام حسن چھوٹے تھے. تو غلام بھیجا ہے امام حسن نے امام حسین کے پاس کہ جاؤ حسین کو بلا کر لاؤ میرے پاس، امام حسین کو. تو امام حسین نے فرمایا بھائی جان سے کہ آپ خود آئیں، میں نہیں آؤں گا. جب یہ ہوا تو امام حسن جب آئے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہنے بھائی جان گستاخی معاف، میں اس لیے آپ کو پہل کہہ رہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا جنت میں پہلے جائے گا. تو یہ ادب نہیں ہے کہ میں پہلے جنت میں جائے اس لیے آپ کو پہلے بلایا تاکہ آپ صلح کے لیے آئیں. تو معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی الدنیا وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان. ہمارے ڈائریکٹر علی عباس جو محنت کر رہے ہیں، ہمیں وقت بھی مہیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ اس چینل کے توسط سے یا اللہ جہاں نیکیاں پھیل رہی ہیں یا اللہ اسے اور رحمت نازل فرما. ہمارے انور بھائی، ہمارے دیگر کیمرہ مین جو ہماری خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی فراوانی عطا فرما. ہمارے دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، علی بھائی، طاہر بھائی، نبیل، اور ہمارے سینئر اینکر جناب سلیم بھائی، اور ہماری بہن یاسمین، ندیم بھائی، اور دیگر احباب، اور بالخصوص میرے بھائی واسق انصاری جو تشریف لے کر آئے، اے اللہ ان کے دلوں میں ایمان بھر دے. اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما دے. اے اللہ یہ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں رحمتوں والے، یا اللہ مغفرتوں والے، دوزخ سے نجات والے، ہمیں دوزخ سے نجات والا بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.